مووی بھی شروع تے تسی بھی شروع تے میں بھی شروع ایک باری بولو کھا سبحان اللہ جیڑے جیندے بیٹھے ہو بولو پھر بولو اچھا بولو اپنے مولا دا نام لو پھر بولو سارے بولو الحمدللہ الحمدللہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له لا شريك له لا رحيم له ولا كريم له لا مثل له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا ونبينا ونبي ربنا ورسولنا ورسول ربنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوب أمراضنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وسرورنا ومكينا ومدنينا وقريشينا وعلنا وعلنا وموانا وملجانا وعلنا وعلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قرآن سن کے تو بولنا پے گا سبحان اللہ انج نہیں بڑے اہم جگہ تے آئے ہو تے کچھ لے کے جاؤ خالی جوگیاں نہ لے کے جاؤ مکالا کر کے نہ بیٹھو ایتھے مکالے دھوڑ آئے ہو تے ایک آواز نال اچھی آواز نال کہو سبحان اللہ پھر کہو میں یہ نہیں کیا کہ میرے تو پیسے سٹو لیکن میں اللہ دے نام تے تو نہیں چھوڑنا پھر کہو سبحان اللہ پھر بولو انہیں فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ میرا نام لو میری باتیں کرو میرا ذکر کرو بولو پھر بولو إِنَّ اللَّهَ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لهون ایویں دل کھول کے درود پاک پڑھو الصلاۃ والسلام بندے زیادہ نواز تھوڑی ہے الصلاۃ والسلام علیکم وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد علم الله در مرشد دا کھانا کعبہ جتھے عاشق سجدہ کر دے ہو تھوڑی او دی اوز کا فردہ جتھو گھٹ پیاسے بھردے ہو دو اکھیاں وچ نین مسلے جتھے مذہب چارے یا رہدے ہو مکے وال کی جانا یا حضرت باہو جی حج ہوئے وچ کردے ہو اللہ پاک دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار درود و سلام نبی محترم و محتشم ہادی برحق شافی روف جزا حبیب کبریا احمد مجتبہ جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ وتحیتهم علیہ الصلاة والسلام دے حضور
بڑے ادب اور نیازمندی دے نال پیش کرنے دے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل مجدہ سب دی عزت و آبرو، مال و جان، ایمان سلامت رکھے۔ اللہ پاک میرا تہاڈا دور دراز تو آمنا مل بیٹھنا مبارک فرمائے۔ جیڑے لوگ آج دیر سارے کسے مجبوریات دی وجہ تو اجازت لے کے چلے گئے، صوفی مبشر دے اللہ پاک انہاں سارے تے بھی فضل و کرم فرمائے۔ دوستو آج دی بڑی اہم گفتگو ہے، یہ ہے ذکر غفر ورا آج عرف ہے حضور سلطان العارفین کا۔ میرے پیر باہو پاک دے عرف وچ بیٹھے ہو اور پیارے آقا سیدنا صدیق اکبر کا اللہ پاک دی رحمت مالا مال ہو رہے ہو تے اپنے ہون دا ثبوت دیو۔ آج جو منگو گے وہ مل جائے گا۔ دعا کرو اللہ وکیل صاحب نو اولاد نرینہ عطا فرمائے، جتنے بھی اولاد آئے نے، جو بھی آئے نے، اللہ پاک میاں صاحب دے مال تے فضل و کرم کرے، سب تے رحمت ہو۔ توجہ عرف ہے آقا سلطان العارفین کا، عنوان ہے کہ اللہ والے کل جانا چاہیے۔ جیڑا پیو آئے انہوں اللہ والے کل جانا چاہیے۔ تو مرزا ہی بے پیوا انجیریئر مرزا محمد علی جیل میں، بلکہ محمد علی تو انہوں آکھنا بھی نہیں چاہیے، لیکن ان کی ایک مجبوری یہ بولنے چاہ رہے ہیں وہ ہی بے پیوا نہ جانیے کہ کیڑی مٹی دا بنے آئے ہیں۔ تو جیڑا پیو والا ہے او دی واسطے قرآن پاک بھریا پہ ہے، ولیاں دا فکر قرآن پاک کے جا بجا موجود ہے۔ اللہ والے کل جانا چاہیے۔ سنو یہ آج دی گفتگو تو ساڈا ناشتہ بھی نہیں، اس موضوع تے بڑی طویل لفٹ چاہیے۔ حضرت اللہ نبینا سلیمان علیہ السلام نے او دی دور حکومت دا پرندہ وہ ویک کے آیا کہ ایک ملک ہے بادشاہ ہر شے دی مالک، ایس نقطے تے غور کرنا ہے۔ قرآن پاک بیان کر رہے ہیں کہ ہر شے دی مالک، ہن مالک طرف ہے۔ اے ملا اللہ فائی پہ آندہ ہے کہ ہر شے دی مالک، بادشاہ ملک ہے۔ یہ عہد ویک کے آیا ہے تو انہیں آ کے دفعہ پیغمبر علیہ السلام نے کہ ہر شے دی مالک۔ اللہ دے پیغمبر نے پیغام بھیجیا کہ تیری ملکیت کوئی نہیں، مالک کوئی ہے جڑا ہے، تو اسلام قبول کر، میری نبوت قبول کر، اس مالک نو ایک قبول کر، وحد لا شریک قبول کر۔ اگر نہیں کر دی تو ایسی پھر جہاد واسطے بھی تیار ہے۔ بلقیس نے اپنی ریت نہ مشورہ ضرور کیتا ہے، لیکن نبی دی نگاہ آئی، دل بلقیس نہ بن گیا۔ ریت نے تو کیا ابھی جی میں تو کمیں انہیں کہ میں تمنی بیٹھی ہوں،
انہاں آکھیا اساں کہ تیرے پیچھے ہیں خیر وہ کافر بھیجیا پتہ کرایا موجودہ لیا اپنا تحفے تہے بھیجے انہوں نے نظر انداز کر دیتا وہ اور بات ہے دل بلقیس دا بن گیا ملکہ نے تیاری کر دی جدو تیاری کر لی نا تے وہ تو چل پئی حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہن معجزہ تو نبیوں دا ہے نا معجزہ نبیوں دا ہے سارے نبی معجزے لے کے آئے نے بے کے سنو توجہ نال تے میرا کملی والا معجزہ بن کے آیا پھر نبیوں دے معجزے نہیں لیکن اللہ دی ذات پاک واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم وہ یہ نفاریاں شانہ دا مالک کے وہ دفڑا چندہ بھی کرامت کا دیئے کل نو یہ دور بھی ہونا ہے تو میرے غلامہ وفتے پھر مسئلے کھڑے میرے محبوب دے غلامہ وفتے پھر مسئلے کھڑے ہو جان گے انہوں نے سختی نال بار کر دیو اگر کسی دنال نے تو سنا دے ہی نہ چلو بیٹا لنگر دے ٹائم آوے آجے شاباش توجہ نہیں بیٹھنا نہیں باہر لنگر دے ٹائم آنا اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ بیٹا توجہ خاموش ایک باری بولو سبحان اللہ پھر بولو پھر بولو کرامت اللہ پاک نو پتہ سی بھی میرے محبوب دے غلامہ واسطے مسئلے کھڑے ہونے نے انہیں سچ بیان کر دیتا ملکہ چل پئی اللہ دے پیغمبر نے فرمایا بھی کوئی ہے جیڑا اے دے آمن تو پہلے اے دا تخت لے کے آوے ڈھیر سارے مانوں دا وفن ہے چاندی سونیاں نہ جڑے ہے ہیرے جواہرات موتیاں نہ وہ لے کے آوے 360 بیبیاں تو آن جڑیاں ان داگا پیچھا کر دیا ایک جن اٹھ کے کھڑا ہویا انہیں کہا جی میں لے آواں گا میں پھر مکن تک آپ فرمایا نہیں سانو ہونے چاہیے تو دے آمن تو پہلے چاہیے پھر غلام کھڑا ہویا اللہ دا ولی کھڑا ہویا آصف بن برکھیا کھڑا ہویا آپ دے دور دا فیابی کھڑا ہویا او بندہ جن دے بارے اللہ نے فرمایا بھی ہے انہوں اس کتاب دا تھوڑا جیا علم دیتا تو انہیں کیا حضور اکھا بند کرو اکھا بند کیتیاں کھولو جدو کھولیاں تو تخت سامنے آپ نے فرمایا حافظ من فضل ربی یہ میرے اللہ دا فضل ہے إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم اکھاں کھولیاں تخت سامنے اے ولی دی کرامت پھر فیابہ کاپ والا واقعہ ویکھ لو پھر بی بی مریم والا ویکھ لو یہ پیران کو جا کے پتر کیوں مانگ دے ہو اچھا
بی بی مریم پاک نبی نہیں، اللہ پاک دی بندی ہے، ولیہ کاملہ ہے، عورت کسے تے میری فالت نہیں اتری، اپنے عبادت گاہ دے وچ پردے دے وچ اللہ پاک دی عبادت وچ مصروف نے۔ قرآن کہہ رہے جبریل امین آئے، جدو جبریل امین آئے بندے دی شکل دے اندر آئے، آپ نے فرمایا غیر میرا میں پردے دار ہاں، مینوں معافی دے دے، میرے کمرے وچوں چلا جا، میرا ایسا کوئی موضوع نہیں، میں اپنے رب دی بندیاں، رب دی عبادت وچ مصروف ہاں، میں پاک دامانا، میرے کمرے وچوں چلا جا۔ انہیں کیا بی بی میں تینوں دیوان آیا، دیوان والا تا رب ہے، میں دیوان آیا، جے جبریل بھول گیا فی اللہ روک دیندا، ایسی کوئی گل بھی نہیں، او رب دے حکم دے مطابق دیوان آیا ہے، اللہ دی عطا دیوان آیا ہے، بی بی میں دیوان آیا۔ جبریل نے پھونکے مارے، افتو ثابت ہویا، دم کرنا جبریل امین دی سنت ہے، اللہ دی عطا ہے، دم کراونا مریم پاک ورگے پاک لوکاں دی سنت ہے، مقرب لوکاں دی سنت ہے۔ جبریل امین نے پھوکے مارے، جدو پھوکے مارے اللہ پاک نے کرم کر دیتا، جدو کرم کر دیتا انہیں پتر دی بشارت دیتی، آکھیا جبریلہ خیال کر، نہ تو میری شادی ہوئی، نہ میں اس کٹیرے وچ، نہ میں بدکارا، میں تا پاک دامنا۔ انہیں کیا اللہ ایویں ہی دینا چاہتا ہے جی میں تو پاک دامنے، اللہ تیرے وچوں پاک ہی ادا کرے گا، جی میں تو پاک دامن ہے نا، اللہ تینوں پاک ہی دے گا۔ قربان جاواں، اللہ نے امید کر دیتی، بی بی پاک پریشان، وقت گزردا رہیا رب دی عبادت دے اندر، جدو وقت قریب آیا، نواں مہینہ آیا، اللہ نے فرمایا جنگل چلی جا، جدو جنگل گئی اللہ نے بیٹا دیتا، جدو بیٹا دیتا بی بی پاک مجبور نے فرمایا ہون بستی وال جا، یا اللہ میرے کولو لوگ پوچھن گے، فرمایا تو چپ دا روزہ رکھ لے، تھا اشارت ہی لے، جیڑا پوچھیے دے وال اشارہ کری آپے جواب دے لوے گا۔ بی بی پاک بستی وال ٹر پئیاں، لوگ آکھن ایڈی بزرگ عورت کی ہویا ہے، کدھروں بچہ چک لیا سو، کیویں پیدا کر لیا سو، کی کر بیٹھی ہے، اے پاک دامن سی، عبادت گزار سی، انہیں کی کر لیا ہے، اے کی ماجرہ ہے۔ جدو ون پونیاں بولیاں نے، ایک بی بی دوڑ کے گئی، انہیں بے ادبی کیتی، انہیں چہرے تے ہاتھ ماریا، بی بی دا بازو پھک گیا، بازو لاگے رو گیا، آخر قدمات تے گر گئی، پاک مائی صاحبہ نے لاب مبارک لائی، بازو پھر کامیاب ہو گیا، مائی صاحبہ نے معاف کیتا تے معافی ہوئی۔ جدو لوکاں پوچھیا نی مریم تیرے تے اعتقاد کر دے فا، بچہ کدوں لے آئی ہے، بی بی پاک نے جدو ہوندے والی اشارہ کیتا، بیٹا بول پیا، آکھیا میں اللہ دا نبی بن کے آیا، رب دا بندہ بن کے آیا، اپنی ماں نال اچھے سلوک کرن والا بن کے آیا، نماز دا حکم لے کے آیا، زکات دا حکم لے کے آیا، تے رب دا پیغمبر بن کے آیا۔ یہ ولیاں دی کرامت تے جبریل آکھے میں دیوان آیا تو شرک نہیں ہے، تو جی افیاں کی سانو باہو پیر دی نگاہ نہ اللہ دیتے تو پھر شرک ہو گئے۔ اے بدبختو ملا جی ہونا نظرہ کسے پاس ہے، اے تو جبریل دی بول لی ہے، میری نہیں، تو گواہ قرآن ہے۔ اچھا میں
اپنی ماں نال اچھا سلوک کرن واسطے آیا والا آیا نماز دا زکات نماز تے زکات دا حکم لے کے آیا رب دا بندہ بن کے آیا پیغمبر بن کے آیا پھر بی بی مریم پاک تے بے وف میں پھل اتر دینے اے ولیاں دی کرامت بی بی پاک دا کمرہ عبادت گاہ جڑی ہے او بے مف میں پھروٹا نہ پھریا ہے مطلب پو دے وی تربوف تہاڑ دے وی جڑا ہے او کنو مالٹا انج کر لو بے مف میں پھل یہ کرامت ہے یہ فکریہ علیہ السلام نے ویکھیا ایک بولیا پچھلے جمعے جانے والی ہیں کل جانا جائے میں قرآن چو ثابت کرا نبی گئے نے فکریہ علیہ السلام نے ویکھیا تے اکھے یا اللہ جی میں اے دیتے بے مفت میں پھالو تر دینے اسے دا صدقہ ایویں ہی میں نو بے مفت میں پتر دے دیکھ قرآن گواہ قرآن اللہ پاک نے فرمایا اور تو میری بندی دے ویڑے دے وے چاہ کے منگے ہون پھر میں تینوں پتر تو خالی نہیں رکھا گا ایویں ہی آئی تسی پیر باہو دے ویڑے چاہو رب نے بشارت دے دیتی فرمایا تو انو پتر دیا دے سیدہ و حفورا و نبیہ سردار بھی ہوئے گا نبی بھی ہوئے گا تے عورتہ تو مفوف رانا بھی ہوئے گا تارے کے دنیا ہوئے گا تے میرے حکمہ دی تصدیق کرن والا ہوئے گا تے او دا نا تو فیاہی رکھنا میں اتنا قیمتی پتر دیا دا میری بندی دے ویڑے چاہ کے منگیے جدو رب نے بشارت دے دیتی نے تے گھر دی بالکل لاغر سی عورت نے مشورہ دیتا رہے نہ سکے انہوں نے کیا کہ میں نے کوئی نشانی دے فرمایا نشانی یہ میں کہ 3 دن سوائے میرے فکر دے بغیر اشارے دے گل نہیں کر سکو اور ایسا ہی ہویا پھر اللہ نے پاک دامن پتر عطا فرمایا نبی بھی ہے ولی بھی ہے سردار بھی ہے عورتہ تو مفوف بھی ہے تارے کے دنیا میں تو کتھے دعا میں تو ساری زندگی مانگ دے رہے نبیوں دی دعا میں تراد ہو دیا ہی نہیں لیکن یہ دعا قبول کتھے ہوئی ہے مریم دے ویڑے وچ کتھے ہوئی ہے بولو مائی مریم دے اللہ اور آئی مریم نہیں وہ اصل مریم ہے اس مریم تلانت پا مائی مریم دے بیڑے میں بی بی پاک مریم جیدے ناتے پوری قرآن دی صورت اوف مریم دے بیڑے میں یہ نبی گئے میں پھر قرآن کو پوچھ رہی نہیں حضرت خضر علیہ السلام نے تو موسیٰ علیہ السلام ٹور پہ آکھیا تیری پیروی کرے فاؤنا آکھیا پھر چپ کرنی پوے گی مڑ محبوبہ تے مرشدہ کلو پوچھدہ نہیں بھی آگل کی میں کیونکہ دو جان دے فردار دے وجودے کون لیں دے آجی مرشد یا محبوب کلو پوچھدہ نہیں بھی آگل کی میں وہ دا پچھا کری دا خضر علیہ السلام دے پچھے ٹور پہ بیڑی دے وچ بیٹھے اللہ دے ولی نے بیڑی پھڑی چھوٹے پھوٹے کر چلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نعرہ فقے آکھیا حضور گریبان دی روٹی دا دھندہ تو ست روڑ چلی پر میں دف دے دا میں آکھیا نہ میں پوچھڑا نہیں میں دف دے دا مڑھون جدائی ہے انہاں آکھیا ایک بار جامن دے تو پھر میں فابرہ چوما اگے چلے ایک بچہ کھیل دا پیا سی مفہوم نہ پکڑیا تے گردن ختم کر دیتا حیران کن بات حضرت موسیٰ پھر نہ رہ سکے آکھیا تو کسے ماں دی گود خالی کر چھڑیے انہاں آکھیا میں یہ بھی دف چھڑ دا تے پھر ان اگے گنجائش کائی نہیں
آخیا نہیں یہ جاون دیو تو ہوں میں فابرہ چوں اگے ٹر پے ایک بستی وچ گئے اتھے رکھیا رات بھی کسے نہ ایڈے نیک لوگ کان پوچھے ٹکر بھی کسے نہ ایک نبی ایک ولیت پوچھے پانی بھی کسے بختاری بستی ہے حضرت خضر علیہ السلام نے کی کیتا دیوار گری ہوئی آئی وہ دیوار بنانے لگ پہ آکھیا موسیٰ گارہ تو دیتی تا میں دیوار بنا موسیٰ علیہ السلام پھر نہ رہ سکے آکھیا زور سے جو بکھے رہے ہیں تو یہ نہ کوئی مفدوری دے لوا یہ نہ جو پانی میں نہیں پوچھے تو دیوار کڑی کر دیتی اللہ دے ولی نے فرمایا ہون یہ آخری بار ہے میں تینوں ساریاں دف چھلنا ہون تیری میری جدائی ہے انہاں کیا کہ جیڑی یہ بیڑی آئی نا اگے ظالم بادشاہ وہ نویاں بیڑیاں کھو لیندہ میں انہوں داغدار کر چھڑے آئے بھئی نماز شریف کے اتھو بچ جاوے تو یہ اپنا کل قبضہ لوا کے روٹی دا فریہ بڑھائی بتے ایک تو جیڑا ہے بچہ یہ ماں باپ دا نہ فرمان امڑا یہ دی وجہ تو ماں باپ نو بہت بڑا کام پہنچ رہا میں نو حکم رب دیتے ختم کر دیتا ہے تو دعا کیتی ہے کہ اللہ پاک اس دے بدلے انہاں نو پکیزہ اولاد نے مل بدل عطا فرما تریہ نمبر تے دیوار موسیٰ اے یتیم بچیاں دا خزانہ ہے تھلے دے انہاں دا باپ صالحہ باپ بڑا قیمتی ہے یہ دے تھلے انہاں دی وراثت دبی ہوئی ہے اوفے بینک اکاؤنٹ کوئی نہ ہوں دے یہ دے تھلے انہاں دی وراثت دبی ہوئی ہے میں اتنے حفاظت واسطے دیوار کھڑی کر دیتی ہے کہ جدو جوان ہوں گے استعمال رہیں گے اس تو ثابت ہویا کہ باپ دیاں دعاواں تیسری پشت تک بھی پہنچ دیا اور کامل پیر دیاں دعاواں بھی ستویں پشت تک بھی پہنچ دیا مرشد دی دعا مرشد دی گل نہ بولنی مرشد دی گل نو رد کرنا یہ بھی اللہ دی گل نو رد کرنا اور باپ دی گل نو رد کرنا یہ بھی رب دی گل نو رد کرنا باپ دی رفا وچ رب دی رفا ہے اور مرشد دی بات بھی رب دی بات ہے کیونکہ مفلے انہا ترو چیفہ نو جڑا نہیں منے گا رب دا قرآن باپ دا حکم مرشد دا عمر انہا ترو چیفہ نو جڑا نہیں منے گا وہ دو جاننا ہی دکے کھائے گا جڑا منے گا وہ دے کامیابی قدم چمے گی آج نہیں تکال فروغ چمے گی یہ کرامت ہے قرآن پاک تو ثابت ہے خواجہ خضر علیہ السلام بھی آ گئے بی بی مریم پاک بھی آ گئیاں تو ملکہ بلقیس بھی آ گئی صحابہ کعب بھی آ گئے اگے پھر حدیث پاک پڑھیاں پڑھیاں یہ قرآن پاک تو ثابت ہے کہ ولیاں کول جانا سنت جیڑے مرائل ہزارہ سال دی عبادت نہ کلیر نہیں ہوندے او انہاں دے ویڑے چگیا یا ایک نگاہ نہ کلیر ہو جاندے یا ایک رات رہا یا کلیر ہو جاندے کیونکہ بادشاہ سرکار نے فرمایا ہے کہ پڑھ علم مشاہد فدامن تے عالم ہوئے سارے ہوں ایک حرف ہی شکدہ نہ پڑیا بلے پھرن وچارے ہوں لکھ نگاہ جے ملا بیکھے عالم بیکھے کسے نہ قدی چاڑے ہوں ایک نگاہ جی عاشق بیکھے یا عورت بہت لکھ سارا تارے ہوں ہون سنو یہ کرامت ہے تے
پیری مریدی کیا ہے وہ ابو بکر صدیق نے کر کے دسی ہے پیارے آقا سیدنا صدیق اکبر آپ دی جولی ہے تے کالی کملی والے سرکار دا فرے انمر ہے تے حضور آرام فرما رہے ہیں یہ کوئی نہ آکھے کہ نبی ستا ہے نبی سونا آج بھی جاگدا ہے دنیا دا نفام کالی کملی والی سرکار دی نگاہ کرم دے فریے کھڑا ہے ساڑیاں کرتوتا تو نہیں کھڑا حضور آج بھی جاگدے نبی دی اکھ سوندی ہے ابو بکر دی جولی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے کملی والے دا فرے انوارے تے آرام فرما رہے ہیں اے دا نائے پیری مریدی سب پایا حالانکہ انہیں بھی اللہ کلو 700 سال زندگی منگی وہ زیارت دا مشتاق سی سب پایا تو ابو بکر صدیق نے او فراخ دے وچ اپنے پاؤں دی ایڑی رکھی ہو حفاظت وقت سب نے بھی باہر آن دا ارادہ کیتا علم نے بھی آکھیا عقل نے بھی آکھیا وکالت نے بھی آکھیا عدالت نے بھی آکھیا ڈاکٹری طب نے بھی آکھیا شریعت نے بھی آکھیا کہ صدیق جان دا رکھنا فرض ہے ایڑی ہٹا لے اینو باہر آن دے پھر ویکھیا جائے دا کیونکہ شریعت نہیں ران دی بھی تسی اپنے آپ نو کسے موفی جانور تو لنگواؤ شریعت نے بھی آکھیا کہ ایڑی ہٹا لے لیکن عشق نے کیا کہ بچاون والا اچھے بچاون والا اچھے نبی دا ادب فرض ہے ایڑی جتھے ہے اتھے ہی رہن دے تو جی آج کل دا کو مرید ہوندہ تو انہیں اکھڑا مرشد جی کی بنے گا سپ شو گرم آ رہی ہے سپ آگئے تو ساں کی دے بجڑا ہے تو میں کی کرنا پیارے مرشد کملی والا ہوئے مرشد اج بھی ہوئی ہے تے مرید بھی تے ابو بکر صدیق ورگا ہوئے حرکت بھی نہیں کیتی سپ آ کے ڈفے سپ بھی ڈفدا رہا ویکھن فرقے نبی کریم علیہ السلام بھی ویکھ رہے نے صدیق اکبر بھی ویکھ رہے نے صدیق اکبر نبی کے چہرے کو دیکھتے رہے نبی صدیق کے دل کو دیکھتے رہے کہ آج صدیق کرتا کیا ہے سب بھی ڈفدا رہا زہر بھی ودا رہا عشق نبی بھی ودا رہا آخرکار درد نے مجبور کیتا اکھا میں چوتھرو آئے سرکار دے سارے انمر تے گرے تو حضور بیدار ہوئے پر میں ابو بکر کے گا لے سونا سپ ڈفے درد تنگ کر رہے پر میں ایڑی اٹھا لے ایڑی اٹھائی تو کتنے مقدر نے ابو بکر صدیق پاک دے جیڑا لوہاب مبارک نو زمین طرف دیئے تو غلام تھلے نہیں گرن دیں دے کملی والے نے او لوہاب مبارک پیر دی ایڑی تے پیر دی ایڑی تے لایا او پتہ نہیں درد کتھے گیا تو زہر کتھے گیا اس تو بھی ثابت ہویا کہ دم کرنا میرے نبی کریم دی سنت ہے اور کہیں دی فن اور کرامنا ابو بکر ورگے فچیاں دی سنت کیا نبی کریم علیہ السلام وہی دعا کر دے دے تو پھر کوئی نہیں پھی جانا تو جو اشارہ کر دے دے تو پھر تو جو دل نہ ارادہ کر لیں دے تو پھر
تو انہیں کیوں کیتا ہے؟ شاباش، انہیں فاڑی واسطے سنت بنائیے، غلامہ واسطے۔ پھر سنو، یہ آج عرف ہے پیارے آقا ابو بکر صدیق دا اور پیر باہودا، یہ صداقت ایو ملاد ابو بکر صدیق نے دفع ہے کہ عشق مصطفیٰ اے چیز اور پیر دا ادب اے چیز ہے۔ پھر سنو، نبی کریم نے چندے دا اعلان کیتا ہے، کسے نے گھر دا تیسرا حصہ، کسے نے ادھا، کیونکہ شریعت آندھی ہے آپ بھی کھاؤ، بچیاں بھی کھواؤ، تو رب دے راتے بھی دیو۔ لیکن ابو بکر صدیق نے کملی والے دے فرمان تے کچھ بھی گھر نہیں رکھیا، سوئی تک جدو لے کے آئے نا تو نبی کریم نے ویکھیا تے بوریاں دا لباس پایا یا تے افور دے چیر آنمر تے ملال آیا، فرمایا گھر کے چھوڑ کے آئے ہیں، عرض کی تی سونا گھر رب تے رب دا رسول چھوڑ کے آئے۔ ایتھے غور کرو، اوہ ندانو، یہ نہیں کیا کہ میں گھر پھرو پھلا چھوڑ کے آیا، یہ تو یہ کہہ دیندے بھی میں گھر چھوڑ کے آیا پھرو پھلا، تو مننا چاندی سی کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، چلو اللہ شاہ رکھ دے قریب ہے، تو محبوب جانا تو نہیں قریب ہے، بالکل بھی یہ نہیں کیا کہ میں صرف رب چھوڑ کے آیا۔ ابو بکر صدیق نے کیا ہے کہ میں رب تے رب دا رسول چھوڑ کے آیا۔ ہون عقیدہ جی ابو بکر آلہ لینا جی نا تو موڑ مصطفیٰ کریم ایتھے موجود، حافر بھی نے، نافر بھی نے، موجود بھی نے، تو ہر جا موجود، تو جنت بھی قریب نے، تو غلامہ دے گھرچ بھی نے، تو غلامہ دے دلچ۔ میں گھر رب تے رب دا رسول چھوڑ کے آیا تو نبی کریم تے چہرہ مبارک تے ملال آیا، اللہ نے جبریل امین نو بھیجیا بھی کملی والے آ ابو بکر صدیق تو پوچھو کہ جیڑا اے انہاں دے اتے فقر دا ٹائم آیا ہے، اے فقر اے رب دی رفعت تے خوش نہیں؟ تے ابو بکر صدیق کو پوچھا گیا تو انہاں رقص کرنا شروع کر دیتا کہ عرب کعبہ دی قسم میں اپنے رب دی رضا تے ہزار کروڑ بے شمار درجے خوش اسے پھر جبریل امین نے کیا کہ کملی والے اتو تکو، مدینے والے نے جدو اتو بیکھیا نا تے فرشتیاں نے اسمانہ تے قطار در قطار بوریاں دا لباس پایا ہے۔ تے اللہ پاک نے پھر ابو بکر صدیق نے بھی حجاب دے پردے دور کر دیتے تے فرمایا محبوبہ یہ اپنے یار دو اکھو اتو بیکھے، جدو اتو بیکھیا تے فرشتیاں نے قطار در قطار بوریاں دا لباس پایا ہے۔ عرض کی تھی محبوبہ فرشتے کیوں پائی ودے نو؟ تے کملی والے نے فرمایا تیرا لباس اتنا رب نو پسند ہے، اے فقر دا لباس اتنا رب نو پسند ہے کہ اللہ پاک نے عرشاں دے فرشتے نو پہنا دیتا۔ اے کامیابی یہ منہ نہ رکھے گلا نہیں بڑھ دی۔ ابو بکر صدیق پاک یہ بچپن تو او شخصیت ہے بلکہ وقت تو پہلے اپنی والدہ دے شکم شریف پھچ رہے تو مائی بی بی ام الخیر اپنے مذہب دے مطابق گئی بت کھانے کہ میں ہوں ایک باری نا وقت قریب ہے تو متھا ٹیکا جدو بت کھانے گئی تو ابو بکر صدیق نے
شکم شریف دے اندر اینج پاؤں پھیلائے کہ اتنی تکلیف ہوئی کہ بت کھانے متھا نہ ٹیک سکی دفتی واپس آ گئی. اس تو ثابت ہویا کہ نبی دا پیار نبی دے عاشق اودو میں شرک تو مفوف نے. سنو پھر ابو بکر صدیق پیدا ہوئے پھر بچپن ہے تے انہاں دا روٹین ہوندا سی کہ بچیاں نوں چک کے لے جانا تے بچے اپنا کھانے کعبے تے بچے اپنا اپنا بت ملدے سن. ابو بکر دے والد چک کے گئے تے آکھیا کہ اپنا بت مل تے ابو بکر صدیق نے سارے بتاں نوں نظر انداز کر چھڑے بلکہ ٹھوکرا ماریا. او پریشان تے او آئے گھر تے ام الخیر نو کیا بھی اے عجیب ہے میری تاج سارے قریش خاندان چ ہو گئی ہے توہین میں انہوں لے گیا سر بھی بت مل تینے عرش نظر انداز کر چھڑیے. اس تو ثابت ہویا میرے نبی دا غلجی دے دلے میرے نبی دا پیار ہے او اودو بھی شرک تو مفوف. ابو بکر جوان ہو گئے تے کملی والے تے پہلے ہی اعتماد رکھ دے سن. حضور بھی آپ تے اعتماد رکھ دے سن. نبی کریم نے اعلان نبوت فرمایا تے ابو بکر صدیق تجارت وفد مکہ المکرمہ تو باہر دے رات کھا بیکھی جدو کھا بیکھی کی ویکھیا کہ میری جھولی دے وچ چند آ کے گر گئے. سویر ہوئی تے راب کو جا کے تعمیر پوچھی. راب نے کیا بھی تعمیر ہے وے کہ جی دے تو اعتماد کرتا ہے نا وہ اللہ دا نبی ہے انہیں اعلان نبوت کر دیتا ہے. ابو بکر پاک دوڑے مکہ المکرمہ میں چاہے کمری والے دے افور حافر ہوئے عرف کی تھی تفا اعلان نبوت کی تے تفا نبی ہو. آپ فرمایا بے شک اللہ ہے کہ میں ادا آخری نبی ہاں. عرف کی تھی افور میں نو کوئی دلیل دیو تو فرمایا ایف تو بڑی دلیل کیڑی ہے جدو راب کو تمیرہ پوچھنا بدا تیرا تیچان تیری جوری جھوک گیا ہے دمی تمیر پوچھنا بدا ہے ایف تو بڑی اور دلیل کیڑی ہے. ابو بکر صدیق قدمات تے گرے موڑ کے کوئی دلیل نہیں منگی. پھر ایو جا نبی پاک دا پیار پایا جو سب کچھ قربان کر اس تعریفات یہ نکلیا کہ محبوب نے فہریہ نے اپنے آخری وقت تے سارے صحابہ جلیل القدر نشانہ والے نے لیکن فرمایا مرو ابو بکر فلیصلی بالناس بخاری ہے. عائشہ اپنے والد نو کہہ کہ میرا مصلی جا کے سنبھالے مصلی سنبھالے. ٹھیک توجہ ابو بکر صدیق نے دلی درود پڑھ
اللهم ربها في الدعوة التامة والصلاة القائمة ودرجة رفيعة وبعث مقام محمود الرفاعة وشفاعة يوم القيامة. عرض کر رہا تھا سیدنا صدیق اکبر وہ شخصیت پھر ریفالٹ کی نکلیا کہ ابو بکر صدیق نے پھر کوئی دلیل بھی نہیں منگی اور ہاں اما عائشہ صدیقہ نو فرمایا عائشہ میرے ابو بکر نو کہو تو میرا مصلی فرمالے یہ بخاری شریف دی حدیث ہے ستارہ نہیں ماسا کملی والے نے ابو بکر صدیق نے پیچھے پڑی رسول مقتدی ہے آج دنیا دا کتا بھونک دے کہ باغ فدا کھس لیس نعوذ باللہ مصلی کھس لیس خلافت کھو لیس اور نامراد میرے نبی کریم نے خلافت دا تاج دیتا ہے میرے نبی کریم نے مصلی دیتا ہے باغ فدا ہونا اپنے آقا دے حکم دے مطابق تقسیم کیتا بی بی پاک نے پوچھا ہے تو آپ نے فرمایا کہ مائی صاحبہ حکم ہے تو میں مصطفیٰ کریم دے حکم دے مطابق تقسیم کرا فرمایا ابو بکر ونڈدار اور بے شرموں جیندی چکی فرشتے پیندے نے جیڑی کافرہ عورت دی شادی تے میل جانا ہوئے تے زیبر تے لباس جنت چوہوں دے نے او بھیک منگن گئی عدالت ہے معاذ اللہ نقل کفر کفر دماشد کھاکا مدینہ اوفو باللہ کھوتی آڈو میں نہیں ابھرتا سیدہ فاطمہ تفارہ نے پوچھے کہ ابو بکر باغ فدا دے متعلق کی حکم ہے محبوب دا تو آپ نے عرض کی تھی کہ حکم یہ ہے کہ میں جمیں جمیں حصے بڑھ دینے افواجات متحرات دے انہوں نے دیا دا تو آڈا تو انہوں دیا دا اس حکم دے مطابق تقسیم کرانگا تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر بڑھدار آؤ اس تو اگے 6 کتابہ نے حدیث دیا اور سیاستہ سمیت کوئی مائی دلال ثابت نہیں کر سکتا کہ سیدہ فاطمہ تزہرا کی گل کی تھی انہاں دی شیان شان ہی نہیں وہ تو شین شاہ فکر ہے رسول مختار دی بیٹی ہے جنت دی خواتین دی سردار ہے رب دے خزانے دی مالک ہے پردے دی میدر ہے جیڑی زمین تو انہاں دا قدم مبارک آ جائے غیر محرم پیر نہیں رکھ سکتا وہ فاطمہ تیرا کی خیال ہے اور کوئی مائی دلال امام جعفر صادق دا ایک قول بھی نہیں ثابت کر سکتا کہ ابو بکر صدیق نے باغ فدا کھس لیا یا مصلی کھس لیا ایک قول بھی نہیں ثابت کر سکتے تو میں بخاری تو ثابت کی تھی کھلوتا کملی والے نے فرمایا ہے عائشہ اپنے والد نو کہہ کہ مصلی فرمالے خلافت دا تاج کملی والے نے ابو بکر صدیق نے فرق رکھے اور پھر سارا کچھ دس دیتا ہے کہ میرے تو بعد خلافت راشدہ 30 سال قائم دائم رہے گی اس طرح چلے گی ابو بکر میرا دل ہے عمر میری زبان ہے عثمان میرا ہاتھ ہے علی میری جان ہے میں سچ دا شہرہ اور ابو بکر تے عمر میری ابو یادن ہے عثمان دیوار ہے
تے علی جڑا ہے ادھر واف ہے میں علم دا شہر ہے ابو بکر تے عمر بنیادہ نے عثمان دیوار ہے علی درواوہ ہے کیڑی گل ہے جی رسول اکرم نے نہیں دفی تو سیدہ فاطمہ زہرا وہ شخصیت ہے جنہاں دے بارے چلا صحیح فرما دیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا تے انہاں نو جے کو پاؤں مارے یا بے ادبی کرے تو لات ٹوٹ نہ جاوے تو امیر عمر پاک تے وہ شخصیت نے جنہاں تو شیطان ڈردا ہے میرے جنہاں دے مشورے تے قرآن نافذ ہوندا ہے کملی والے نے فرمایا میرے تو بعد کوئی نبی ہوئے گا تو عمر ہوئے گا تو وہ یہ بے ادبی کر سکتے ہیں کوئی مائی دلال 6 کتابہ حدیث دیا سیاستہ دے سمیت کوئی نہیں ثابت کر سکتا سب جھوٹے مورخ اے جھوٹیاں تاریخاں من غلط روایات اور جاہلانہ بکواس اور سوائے جھوٹ میں اور کچھ بھی نہیں میں کیمرے دے سامنے باسو کھڑا کر کے بغیر تنقید دے یہ للکار کے کہتا ہوں کہ بخاری مسلم ترمذی شریف نسائی شریف ابو یعلا ابن ماجہ اور سیاستہ دے سمیت تفسیر ابن کثیر ابن کبیر ابن مصری ابن عفیفی ضیاء القرآن مشکات شریف سنی بہشتی فیبر تقویت الایمان حفظ الایمان نشر الدین طیبہ مسئلہ ہفت حملہ حیدری اور تیری کتاب ہے تیری سینہ پٹڑ والے تیری کتاب ہے بڑی بڑی حملہ حیدری شرح شافی اصول کافی انہاں دے وچوں کسے ایک جو ثابت کردا تے 60 لاکھ روپیہ تیری نام تے میری تبلیغ تے ساری زندگی وقت پابندی ہاں میری تبلیغ تے تا حیاتی پابندی تے تینوں 60 لاکھ روپیہ انعام تے جی انہاں دے وچ کچھ بھی نہیں انہیں تو کدی بھی ثابت نہیں کر سکتا تو پھر خدا دے کہر کل ڈر ایک دن رب دے افور پیش ہونی صحابہ پاک دے اتے جھوٹے الفام بے ادبی تبرہ بافی اے چھوڑ دے نامرادہ اے او شخصیتہ نے جڑے اج بھی کملی والے دے روفے دے وچ ستے ہوئے اج کوئی مائی دلال جائی نو ہاتھ نہیں لا سکتا جیڑا کہ میں روفے دی جائی نو ہاتھ لا کے آیا آئی دے دور نہایت ناممکن ہے بڑے بڑے کاملین جڑے نے انہوں نے نامراد نہیں کھوڑ دیں دے تو ابو بکر صدیق ہوئے جڑا آج بھی روفے دی اندر ستا پہ عمر بھی روفے دی اندر ستے ہوئے نے رضی اللہ عنہ ورضو عنہ تے بیٹیاں دے بے ادبہ نو پیو اپنے کول سمائے دینے ما فاللہ نعوذ باللہ اللہ یعوذ باللہ بے حیاؤ وہ یہ بندہ اگر میری بیٹی دا بے ادب ہوئے یا میری بیٹی دی عزت نو نعوذ باللہ بے ادبی کرے داغدار کرے تو میں انہوں صوفے تے بچھاواں گا سوچو اے نامراد اے جھوٹا پھر جھوٹا پھر جھوٹا
یہ دا کلمہ بھی دنیا تو وکھرا جیڑا 40 گف ہے تے افغانی نندی ایتو لے کے انٹرچینج فرور کا کوٹ فرور تک لمبی ہے جیڑی کسے دے نبی دے دورت بھی نہیں پڑھی گئی نہ مکے وچے نہ مدینے وچے 40 کا وفان ہے تو رمضان شریف چاندنی کدی نہیں چڑھیا تو تراویح نصیب ہی نہیں قرآن نہیں نصیب کیوں کہ قرآن جمع کیتا ہے حضرت عثمان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن اکٹھا کیتا ہے حضرت عثمان نے اس وقت انہوں نے قرآن پڑھنا ہی نہیں نصیب شیعہ حافظ قرآن ہو ہی نہیں سکتا سوال ہی نہیں پیدا ہو سنو پیر باہو دی کرامت سنو اپنا ایمان تفق کرو سلطان الافیاء عرفاں دے بادشاہ شہنشاہ دے شہنشاہ اس تو بڑی کرامت ہی کوئی نہیں کہ آپ دا چہرہ ویکھ کے کافر کلمہ پڑھتا ہے دوستو اللہ والے اندر محبت رکھو ہر 11ویں آنا جانا قائم رکھو رجب شریف دی 11ویں تے بہت انشاءاللہ لمبی چوڑی پھر مفت گفتگو ہوئے گی مراج مصطفیٰ تے کیونکہ ان وقت تھوڑا ہے لوگ آنا جانا بھی ہے نہیں لیٹ کوئی نہیں ہویا انہوں نے تھوڑا جا خبر یہ تھے کوئی عورت نہ کھڑی ہوئے اندر چلیے جاؤ مہربانی ہوئے کی توڑی توجہ حضور سلطان باہو پاک ایک بار دا جانا فتر چلیا تو افضل ہے ایک رات گزارنی فتر شب قدر تو افضل ہے بلکہ میرے باہو لاجپال نے فرمایا آج بھی جا کے میں نو التجا کرے نا اتریقہ ہے وہ پھر علیدہ پچھو تو میں باہر نکل کے اپنے غلامہ نو ملنا میوار شریف چبار نکل کے ملنا لیکن ساڑی فوق ختم ہوں گی یہ ایمان دیا کمزور اللہ جل شانہ آخر کر میں یہ کہاں گا کہ فرفلے کے پاؤں تک تنمیر ہی تنمیر ہے سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے آج صاحب فوری طور فان پڑھنگے نہ جماعت کھڑی ہو جائے گی جی